اچھا، جو لوگ نماز جنازہ کے بعد سے دعا سے انکار کرتے ہیں تو وہ زیادتی کرتے ہیں۔ پھر میں اس کی مثالیں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، اور مثالیں دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں یہ کچھ کتابیں اٹھا لوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں۔ پھر جو یہ لوگ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ لوگ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ان کا جو شیخ ہے، ہمارے حنفیوں کی نزدیک تو ثنا ہے، فاتحہ تو ہے نہیں، تو ان کے شیخ نے اپنے بھتیجے کے جنازے میں غالباً سورۃ فاتحہ کیوں پڑھی؟ اس پر ان لوگوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اور پھر جو علماء دیوبند میں پائے کے علماء ہیں جن کے 2-3 فتاوے میں نے ذکر کیے، پھر ان کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ مفتی عزیز الرحمن عثمانی اکابرین دیوبند میں سے تھے، پھر شانور شاہ کشمیری جیسے جلیل القدر شخصیت، میں کس کس کا نام لوں؟ تو بات یہ جو خود کرے فاتحہ پڑھے باواز بلند اپنے بھتیجے کے نماز میں پڑھی تھی، تو یہ تو حناف کے خلاف کر گئے۔ بالفرض یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ ہم نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں ثنا کے ساتھ؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام نے کہا کہ نماز جنازہ دعا ہے، آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو ریفرنس بھی، یعنی سورہ فاتحہ کی ریفرنس بھی کافی حدیث میں آیا ہے، تو اس پہ ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ یہ اس سے ضد بناتے ہیں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ پہلے تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھی جائے، کثرت سے احادیث میں آئے ہیں جو اہل حدیث کرتے ہیں، لیکن رفع یدین سے مراد یہ اللہ اکبر۔ باقی جو رفع یدین کرتے وہ سنت ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہمارا نہیں، لیکن جو ہمیں چیرتے ہیں تو پھر جواب دیا جائے گا۔ تو آپ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ آپ کوئی سورت بھی ملا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے۔ ہم حنفی نہیں پڑھتے، غیر مقلدین بھی پڑھتے ہیں اور مقلدین بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ نے کہا کہ نماز جنازہ دعا ہے، اس میں ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ میں لائیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، دوسری تکبیر میں درود ابراہیمی پڑھیں، تیسری تکبیر میں آپ آ جائیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییت منا فاحی علی الاسلام من توفیت منا فتوفى علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجر ولا تفتنا بعدہ یا ولا تدلنا بعدہ۔ یہ میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، یہ دوسرے حدیث میں آئے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ، بالکل درست ہے۔ پھر زیادہ دعا پڑھیں جو سلف اہل حدیث پڑھتے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث میں صرف اللہم اغفر لحینا آیا ہے، حدیث میں اور بھی جو دعائیں آئے ہیں اور یہ فرقہ سلفیہ پڑھتے ہیں، تو آپ بھی یہ پڑھا کریں اللہم اغفر له وارحمه وعافی واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسل بالماء والثلج والبرد ونقی من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخل الجنة واعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار، تاکہ میت کا فائدہ ہو جائے نا۔ 1 منٹ میں تو آپ نماز جنازہ ختم کرتے ہیں۔ تو پھر فرقہ سلفیہ جس کے ساتھ ہمارا مضبوط اختلاف ہے عقائد میں، لیکن نماز جنازہ میں جس طریقے سے وہ دعائیں پڑھتے ہیں
کوئی بھی مقلد نہیں پڑھتا، پھر وہ پڑھا کریں، پھر ہم نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحب لجوارک فاعوذ من فتنة القبر وفتنة النار وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم اغفر له انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انہ عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدک ورسولک وانت عالم به اللہم ان کان محسنا فزدہ فی حسنات وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته اللہم لا تحرمنا اجر ولا تفتنا بعدہ۔ اللہم ھذا عبدک وابن عبدک کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدک ورسولک وانت عالم به منی ان کان محسنا فزد فی احسانی وان کان مسیئا فاغفر له ولا تحرمنا اجر ولا تفتنا بعدہ۔ پھر یہ دعائیں پڑھیں، اور یہ دعائیں کتنی ہیں؟ بمشکل 4 دعائیں نہیں ہیں، بمشکل 4 دعائیں نہیں ہیں، تو پھر اس طرح پڑھیں۔ ہم نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ 1 2 3 4 5 دعائیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اور ہر چیز پر شرک اور بدعت کا ریٹ نہیں لگانا چاہیے۔ خوف خدا کرے کہ یہ جلدی کہتے ہیں سادہ لوگوں کو کہ یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، تو یہ 20 رکعت تراویح بھی نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اس پر آپ لوگوں کو ہوش کیوں نہیں آیا؟ الصلاۃ خیر النوم کو کیوں نہیں آیا؟ جمعے کے دوسرے جو اذان ہے اس کو آپ کو خوف کیوں نہیں آیا؟ بہت ایسے چیزیں ہیں جو ہم گنوا سکتے ہیں، تو ادھر تو آپ خاموش ہیں۔ خود نماز میں فاتحہ پڑھے تو جائز، ہم نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھے تو ناجائز، خود سیرت کانفرنس کرے تو جائز، ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو ناجائز، خود حرف ندا سے نام نہاد نعت خوانوں کے یا رسول اللہ کی ندا سنے تو جائز، ہم یا رسول اللہ غسنی پڑھے تو ناجائز، خود اپنے اکابرین کی یا اپنے پیاروں کے بچوں کی قبروں کو پختہ کرے جائز، ہم اولیاء اللہ کی قبروں کو پختہ کرے گنبد بنائے تو ناجائز، خود تو قرآن خوانی کرے جائز، ہم کنار خوانی کرے ناجائز۔ یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ خود تو بزرگان دین کی قبروں کے لیے سفر کرے تو ناجائز، ہم سفر کرے تو جائز، تو ہم صبر کرے تو ناجائز، خود تو کتابیں لکھے حیات النبی پہ، استغاثہ و توسل پہ جائز، اور ہم جب استغاثہ طلب کرے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا تو ناجائز، خود تو ماہانہ محفل کریں جائز، ہم 11ویں شریف کی مناسبت سے مخلوق خدا کو قرآن اور حدیث کا تعلیمات صوفیہ کی روشنی میں درس دے تو ناجائز، خود تو حلقے بنائے خانقاہوں میں ذکر جہری کرے تو جائز، ہم خانقاہوں میں ذکر جہر کرے تو ناجائز بآواز بلند۔ تو یہ کون سا ایسا انصاف ہے؟ پھر جو ترازو ہے نا جی، وہ ترازو پھر فاضلوہن کے لیے ہونا چاہیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا بالکل جائز ہے، اس میں ناجائز والی بات بالکل نہیں ہے، لیکن مختصر کی جائے۔ اگر بالفرض کہیں جھگڑا ہو، شور شرابہ ہو، جاہلیت کا زور ہر جگہ آج کل موجود ہے، وہاں فتنہ، جنگ، جھگڑا، بندوقیں نکالنے کا خدشہ ہو، یہ مماتی اشاعت توحید و سنت اس قسم کے لوگ، یا بعض جو ریون سے جاہل قسم کے لوگ 3 دن لگائیں وہ بھی یہ کرتے ہیں، تو وہاں پر احسن طریقہ یہ ہے کہ جو دعا میں نے پڑھی اللہم اغفر لحینا کے بعد 1 2 3 4 5 ٹیر ٹیر کے پڑھے، تاکہ میت کے لیے ثواب ہو۔ جہاں پہ جنازہ کے بعد اختلاف کا خدشہ ہو، فتنہ فساد کا خدشہ ہو، تو وہاں پر تمام علماء کو
تمام علماء کو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ دعائیں یاد کریں. اگر کسی کو یاد نہیں، یاد کریں. ایک کی بجائے 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. بات ختم ہو گئی، میت کا فائدہ ہو جائے گا. نہ کریں نماز جنازہ کے بعد دعا. ایسے میں نے کیا بھی ہیں اور کرتا بھی ہوں. تو بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو بڑی لمبی دعائیں کی. میں نے کہا کیا دعا پڑھنے میں بھی کوئی حرج ہے؟ تو بات یہ ہماری جو قوم ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی، معاشرتی تربیت نہیں ہوئی. ممبر اس وقت یرغمال ہے. ممبر کا جو کردار ہے معاشرتی ماحول کے لیے وہ تو مناسب نہیں ہے. ہر کوئی شخصیت پرستی میں مبتلا ہے. قرآن اور سنت ہر فرقہ اپنے مرضی کے مطابق سنا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ حق بیان کرتے رہیں گے، حق کے ساتھ ہوں گے، تعلیمات صوفیہ کے ساتھ ہوں گے، اور تعلیمات صوفیہ سے لوگوں کو آراستہ کریں گے، اپنے قلوب کو بھی مزین کریں گے، آپ لوگوں کو بھی کریں گے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین.